شعبہ میں وکالت کے شعبہ میں ایکٹیو ہیں، ان سب سے اجازت کے ساتھ بہت خوشی کا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وکلا اکٹھے ہیں، اور اس توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس روسٹم پر اتنے زیادہ مائک اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جیسی ایک چھوٹی کتاب کے لیے جگہ نہیں بن رہی. خیر جی ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے فرد اللہ بابر صاحب اور عمار علی جان کو سننے کا موقع ملا ہے، تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو مختصر رکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس مسئلے کو دو سطحوں پر خاص طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو سیاسی اور جمہوری عمل سے متعلق جو پہلو ہے اس سارے مسئلے کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم وکلا ہیں تو ہم قانون اور آئین پر بھی نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے دلائل جو ہیں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ان دونوں پہلوؤں پر اگر بات کی جائے تو پہلے میں اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر دو مختصر سی باتیں کرنا چاہتا ہوں. ملٹری کورٹس کا چرچا جو ہے وہ 2015 سے بہت زیادہ ہوا. ہم نے دیکھا کہ آئین میں ترمیم کی گئی اس مقصد کے لیے، اور ایک خاص قسم کی ٹیررزم کو ملٹری کورٹس میں پروسیکیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ فیصلہ قومی سطح پر ہوا، پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے ذریعے کیا گیا. اس پر اختلاف رائے تھی، لیکن بحث زیادہ نہیں ہوئی یا اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. بہت سے اس پر اپالوجیز بھی پیش کی گئیں، دلائل بھی دیے گئے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان سے ٹیررزم کا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے سوائے اس کے کہ ایک کوئک رسپانس ملٹری کورٹس کا سیٹ اپ جو ہے وہ انیبل کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مسئلہ حل ہوا نہیں ہے. اس کے برعکس ہوا کیا ہے، سیاسی اور جمہوری عمل جو ہے اس کو سیٹ بیک پہنچا ہے بڑے پیمانے پر. میں اس کی مثال دوں گا. کئی مثالیں ہیں، کئی کیسز ہوئے جو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک پہنچے. ایک کیس ایسا تھا جو سپریم کورٹ میں پہنچا، اور وہ سعید زمان کا کیس تھا، جس میں 16 سو کالڈ نام نہاد ٹیررسٹ جو تھے ان کے مقدمات ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے جو ریویو جورسڈکشن ہے اس سے نکل کے سپریم کورٹ میں پہنچے. ان 16 کیسز میں ہم نے دیکھا کہ تمام 16 افراد کو جو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیے گئے تھے ان کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس اپنی ریکارڈ کروائی. ایک تو ملٹری کورٹس تھی تو ملٹری کورٹ میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوئی. دوسری وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو دفعہ 164 کے تحت عام میجسٹریٹ کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک ہی سٹیٹمنٹ بالکل ڈیٹو کاپیز. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان ملزمان نے جن کو سزائے موت ہوئی، انہوں نے اپنے وکلاء کا چناؤ کرنے کی بجائے ترجیح دی. یہ ریکارڈ سے پتہ چلتا تھا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے ترجیح دی کہ فوجی عدالت ہی کی جانب سے مہیا کردہ ڈیفنس کونسل جو ہے، جو کہ فوج کا ہی ایک پرسنل ہوتا ہے، اس کو قبول کر لیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان میں سے کسی نے بھی فوجی عدالت کی جورسڈکشن پر اعتراض نہیں کیا. کسی نے بھی اپنے ڈیفنس میں کوئی بھی ایویڈنس نہیں پیش کیا. یہ تمام کیسز جب پروسیکیوٹ ہو رہے تھے تو یہ ان کیمرہ ٹرائل ہوئے. ان ٹرائلز تک صحافیوں کی، پبلک کی ایکسس نہیں تھی، لہٰذا ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح سے یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوئے. اب جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے، جو آرمی ایکٹ کی اپلیکیشن ہے،
وہ آرمی کے اندر جو ہائرارکی ہے اس کے ذریعے اپلیکیشن کی جاتی ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ جو ججز ہیں وہ آرمی آفیسرز ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو قانون کا علم نہیں ہوتا، انہوں نے آئین کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آئین میں دیا ہوا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کا جو حق ہے بنیادی، اس کی آج کے دور میں تشریح کیسے کی جاتی ہے، وہ کون سے لوازمات ہیں جو پروسیکیوشن کے دوران ملزمان کے فیئر ٹرائل کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے یقینی طور پر وہ اقدامات کرنے ہیں۔ سو ان کی کمپیٹنس از ہائیلی کویسچنیبل، اینڈ coupled with their lack of confidence is the question of their ability to act independently and impartially۔ نہ تو وہ امپارشل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سرکاری ملازمین ہیں اور وہ ایک خاص ادارے کے اندر اپنے سینئر حکام جو ہیں ان کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس کو جمہوریت کے لیے ایک لازم و ملزوم کریکٹرسٹک سمجھتے ہیں، جو کہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 175 میں بڑا واضح ہے، تو ان ٹرائلز میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، انڈیپینڈنس آف دا کورٹ از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ not just questionable, it is just not there۔ سو جوڈیشل پاور کا جو شفٹ ہے، جو ٹرانسفر ہے ملٹری کورٹس کی طرف سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے، سویلینز کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے، وہ آئینی طور پر اور ہمارے جمہوری تقاضوں کے بالکل منافی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے تجربے سے اور مشاہدے سے، اور جو لٹریچر اویلیبل ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ، اور ایک ٹرائل میں نے بھی ملٹری کورٹ کا کیا ہے، کہ ان کیسز میں جو ججمنٹ ایشو کی جاتی ہے وہ ججمنٹ ہوتی نہیں ہے۔ جو کرمنل لا پریکٹس کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ایک ریزنڈ ججمنٹ جو ہے وہ پیش کیا جانا جج کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، ٹریبیونل کی طرف سے، وہ لازم و ملزوم ہے فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ تقاضا پورا نہیں کیا جاتا، 2 4 6 جملوں پر مبنی ایک فیصلہ جاری کیا جاتا ہے جس کی وجوہات، اور سزا کا ہی فیصلہ ہوتا ہے جس کی وجوہات نہیں بتائی جاتی۔ سو اوپیسٹی آف ججمنٹ از اے میجر پرابلم۔ پھر یہ کہ اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پچھلے 2-3 ہفتے پہلے بھی جو افراد جو 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث تھے، ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے مطالبہ کر کے فوج کی حراست میں دے دیا گیا ہے، ان کو یقینی طور پر اور ایسے سبھی کیسز میں اپنے وکلا تک رسائی کی اجازت نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو لوگ جاتے ہیں، جو فیملیز جاتی ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان سے پہلے آپ وکالت نامے تو سائن کروا کے لائیں۔ اب وکالت نامے کیسے سائن ہوں گے جہاں ایک اتنی بڑی دیوار کھڑی ہے کہ آپ ایکسیس نہ کر سکیں؟ اور اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں، ایکسیس ٹو ایکویلٹی بیفور لا اینڈ نان ڈسکریمنیشن، ان کی وائلیشن ہوتی ہے ان ٹرائلز میں۔ وقت کم ہے، میں بہت لمبی بات نہیں کر سکتا، لیکن جو دوسرا پہلو، اہم پہلو ہے، بہت سی جہتیں ہیں لیکن دوسرا اہم پہلو جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب آپ کسی ملزم کو ایک سوسائٹی میں ریاست فیئر ٹرائل مہیا نہیں کرتی تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شہری ہیں وہ اپنے ملک کے نظام عدل سے بدظن ہوتے ہیں، ان کا جمہوریت پر جو ایمان ہے، جو یقین ہے، جو اعتماد ہے، وہ کھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا میری رائے میں یہ ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل ہیں، یہ ہماری جمہوریت اور ہماری جو آئینی اقدار ہیں، جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔
اور ہمیں اس پر بڑی سنجیدگی سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بہت ساری گفتگو کر کے انگیجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے ریاست اور معاشرے کے مختلف سیکٹرز ہیں ان میں اس سے متعلق آگہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسی پر اپنی رائے کا اختتام کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔